الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پچھلے جمعے کچھ باتیں عرض کی تھی، کچھ یاد ہیں؟ کچھ یہ تو نہیں تھے جو میں نے پچھلے جمعے نہیں تھا نا؟ اسلام کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، جو آنا چاہے آ جائے۔ خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا کہتا ہے اسلام، ہر ایک کو کہتا ہے آ جاؤ اسلام میں، آ جاؤ اسلام میں، آ جاؤ، اسلام کی دعوت ہے۔ اور یہ دعوت جو ہے، اسلام کی دعوت کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے۔ اور اسلام نے اپنے دامن کو بہت وسیع کیا ہوا ہے، بہت وسیع کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، ایک شخص یہ کہے کہ وہ دعویٰ یہ کرے کہ وہ مسلمان ہے، اور اسلام والے اس کے کام نہ ہو، مسلمانوں والے کام نہ ہو، تو اس کو ہم کیا گزارش کریں؟ اس کو یہ کہیں پہلے تو آپ مسلمانوں والے کام کریں نا۔ مسلمانوں والے کام کیا ہے؟ جو صحابہ کرتے تھے، جو عقیدہ حضور نے بیان فرمایا وہی کرنا پڑے گا۔ اور یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم داعی ہیں، ہماری دعوت تو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، فلاں فلاں ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ ٹھیک ہے، آپ کی دعوت آپ دیتے ہوں گے، ہمیں تو نظر نہیں آتی، جو اسلام سے ملتی ہو وہ تو نظر نہیں آتی ہمیں، جو صحابہ سے ملتی وہ تو نظر نہیں آتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ان سے یہی کہیں گے کہ بھئی آپ پہلے اپنا جو اسلام ہے، جو آپ کا اسلام ہے، جسے آپ کہتے ہیں صحیح اسلام، اور مسلمانوں کے اسلام کو کہتے ہیں غلط اسلام، یہی مطلب ہے نا اپنے اسلام کو۔ تو پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ اسلام میں، اسلام کے دائرے میں پہلے آئیں، تو پھر تو یہ اچھی بات ہے۔ پھر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کی خدمت ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ وہ ایک گاؤں کی، آپ کو پتہ ہے گاؤں میں اکثر ایسی گاؤں ہوتے ہیں جہاں مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں مؤذن نہیں ہوتے، بیچارے امام صاحب آ گئے، کبھی کوئی آ گیا، چلو جی پڑھا دی، نماز ہو گیا کام۔ اب ایک گاؤں کے اندر مسجد تو تھی، مؤذن کی تلاش تھی، کوئی مؤذن مل جائے، مؤذن نہیں مل رہا تھا، کوئی اذان نہیں دے سکتا۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ اذان کے بغیر کیسے ہوگی نماز؟ تو پڑھنی تو پڑے گی نماز، اذان تو دینی پڑے گی۔ انہوں نے پھر کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ کوئی ایسا آدمی رہتا ہے، دعویٰ تو کرتا ہے وہ مسلمان ہونے کا، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لگتا تو ایسا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ تو مشرک ہے، وہ تو مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے۔
لوگوں نے کہا کیا کرنا ہے یار، اس کو نوکری کے لیے رکھ لو بھائی، پیسے ویسے دے دو اس کو، اذان ہی پڑھوانی ہے نا، 200-400 روپے 500 روپے اس کو دے دو، کیا کرے گا وہ؟ اذان دے دے گا ہماری، چلو نماز ہو جائے گی۔ اب گاؤں والے سارے لوگ، کمیٹی کے لوگ چلے گئے بیچارے، وہ لوگ بھی اور کہتے ہیں کہ جب تک امام ہماری ناک نہیں رگڑے گا نا تو اس وقت تک ہم نہیں سنیں گے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی یہی۔ اب ہوا یہ کہ جی وہ اس نے تو کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے تو پیسوں سے مطلب ہے، مجھے تو پیسوں سے مطلب ہے جی۔ اب اس نے اسکیم یہ بنائی کہ چلو جی میں اذان تو دے دوں گا، لیکن اذان کی جو کلمات ہے اس کو تھوڑا سا میں اپنے طور پر تبدیل کر دوں گا، ان لوگوں کو کیا پتہ چلے گا۔ انہوں نے کیا کہا کہ چلو جی اذان ہو جائے گی، نوکری پر رکھ لیتے ہیں، چلو جی نوکری پر رکھ لیتے ہیں، چلو جی کر لیتے۔ اب جب اس نے اذان دینا شروع کی تو اس نے یہ کہا اس اذان میں اشہد ان اہل القریۃ محمد رسول اللہ، اشہد ان اہل القریۃ یقولون ان محمد رسول اللہ، اشہد ان اہل القریۃ یقولون محمد رسول اللہ، یعنی جو بستی والے لوگ جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، تو میں گواہی دیتا ہوں۔ سمجھ میں آئی نا؟ ویسے کیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بستی والے جو کہتے ہیں نا یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بچوں کا کھیل بنایا ہوا ہے، یہ تو نوکری کر رہے ہیں، جتنے لوگ ہیں نوکری کر رہے ہیں بھائی، ان کو نوکری بھائی، ان کو تو مال پیسوں سے مطلب ہے، یہ دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم خدمت میں لگے ہوئے، ہمیں اس طرح کی خدمت نہیں چاہیے بھائی، ہمیں اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے جو اس طرح کی خدمت کرنے والے ہوں، 200-400-500 روپے کے خاطر اسلام کے حلیوں کو بگاڑنے کی کوشش کرے، اسلام کی جو شکل ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے، اور یہ کہے کہ جی یہ اصل ہے۔ ایک ہے، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ایک ہے انسان کی اپنی ذاتی خامیاں، ذاتی غلطیاں، ایک ہے اسلام کو بدلنا۔ آپ نے اپنی من مانی خواہش کے مطابق اسلام کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، جو اصل جو شکل تھی اس کو بگاڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ اسلام تو کہتا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مجھے کٹاؤ، اسلام تو یہ کہتا ہے نا۔ اب ایک آدمی کیا کہے کہ جی میں یہ جس طرح میں نے داڑھی رکھی یہ اسلام ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی، اسلام کی بات مانی جائے گی؟ اسلام کی بات۔ ایک کہے گا کہ جی داڑھی کاٹ کے بالکل صفا چٹ چکنا ہو جاؤں، پپو ہو جاؤں، اور یہ میں کیا کہوں یہ اسلام ہے، اور یہ تصوف ہے، یہ صوفیزم ہے، یہ مجھے میں بڑی بڑی رکھوں ایسے تاؤ والی، ایسے یوں کرے وہ گھمائیں مجھوں کو، کہتا ہے یہ اسلام ہے۔ تو پھر یہ وہی اسی طرح ہوگا نا کہ وہ جنہوں نے رکھا وہ بھی بیچارے فارغ، اور جو نوکری پر جو کر رہا ہے وہ بھی فارغ ہے، ایسا ہی ہے۔ ویسے اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں دنیا کے اندر آ رہے ہیں بھائی۔ اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں دنیا کے اندر، اور ایک طرف جیسے میں نے عرض کیا ایک پوری سند اور ایک پوری چین موجود ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اور دین کے لیے اپنی زندگی کو کھپا دیا، وقف کر دیا، ختم کر دیا اپنے آپ کو، جہاں بٹھایا تھا وہی بیٹھے رہے، جس کام پہ لگایا تھا وہی کام کرتے رہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں آپ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، ہر ایک علم کا بحر بے کرہ تھا، جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ جس کام پہ لگے آخر تک اپنی زندگی کو اس میں لگا دیا۔ اپنی جگہ نہیں بدلی،
اپنا علاقہ نہیں چھوڑا، اپنی بستی نہیں چھوڑی، لگے ایک ہی کام کیا۔ ہمارے بزرگوں نے جو ایک ترتیب بنائی ہے نا علماء کے لیے، جو مدرسوں سے فارغ ہوتے تھے اس زمانے میں، ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی، ہمارے ایک لائن دی تھی کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے بڑے بڑے، اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بزرگ تھے، ان کو جو جب ذمہ کام دیا، جو ان کو خدمت میں لگایا، انہوں نے پھر ایسے شاگرد تیار کی جیسے حضرت بدوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک کام دے دیا اس کام پر ہے۔ پھر آگے انہوں نے جو شاگرد تیار کیے انہوں نے بھی اسی طرح شاگردوں کو ایسے سانچے میں تیار کیا، ایسے خوبصورت انداز کے اندر انہوں نے دین کی خدمت کی کہ آج دنیا کے اندر دنیا ان کے ناموں سے واقف ہے، دنیا جانتی ہے۔ چلے دنیا آپ جانتے نہ جانتے ہو، لیکن آپ یہ جو علم اور یہ جو دین آپ کے پاس موجود ہے، یہ انہی کی وساطت سے، انہی کی خدمت کی بدولت آپ کے پاس محفوظ ہے، اسی شکل کے اندر۔ آپ یہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں مجھے بتائیں، کیوں پہنتے ہیں ٹوپی؟ ایک شخص بغیر ٹوپی والا آ کے جو ہے وہ تقریر کرے، اور ایک شخص ٹوپی والا اور پگڑی والا آ کے تقریر کرے، آپ مجھے بتائیں اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ معذرت کے ساتھ بعض ایسے لوگ یہاں موجود ہیں، یہاں نہیں، مطلب اس دنیا کے اندر موجود ہے، کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا تصوف کا امام سمجھتے ہیں، اور ان سے وہی سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی تصوف کا امام ہی نہیں ہے۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص داڑھی ہے، شرعی داڑھی ہے جسے کہتے ہیں، اور ٹوپی اور پگڑی اور امامہ ہے، وہ منبر پر آ کے کھڑا ہے۔ ایک شخص شلوار قمیض پہنا ہوا ہے اور سنت لباس پہنا ہوا ہے، ایک شخص یہ دوسرے لباس پہن کے آگے تک، اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا۔ ایک شخص کی شکل ہو بہو کس سے مل رہی ہے؟ ایک شخص کا طریقہ کس سے مل رہا ہے؟ صحابہ سے مل رہا ہے، کہ جس طرح صحابہ ٹوپی پہنا کرتے تھے، ٹوپی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنا کرتے تھے، ٹوپی کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹوپی کے بغیر رہا نہیں کرتے تھے، ٹوپی میں ہی رہا کرتے تھے۔ ایک شخص بغیر ٹوپی کے مبلغ ہے، داعی ہے، اور ایک دوسرا بھی داعی ہے، اس میں فرق ہے نا۔ میں ممبر کی بات کر رہا ہوں، عام بات نہیں کر رہا، آپ لوگ مائنڈ نہیں کرنا کہ آپ لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ممبر کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل فرق، بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو شکل جو دی ہے ہمیں، پگڑی، امامہ، داڑھی، یہ شلوار، یہ قمیض، یہ لباس، یہ شعار، یہ طریقہ، یہ عطر، یہ نمازوں کے سنتیں، اور یہ ساری جو اعمال، یہ سب یہ کن لوگوں نے دی ہیں؟ انہی لوگوں نے دی ہیں جو ہم سے پہلے کے لوگ تھے۔ پہلے سے لوگوں سے مراد صحابہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت کے قریب، ایسا ہوگا کہ اگلے جو آئیں گے وہ پچھلے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ برا بھلا کہیں گے۔ کہ نہیں وہ نہیں، یہ جو پیش ہو رہا ہے، یہ جو ٹی وی پر، یہ جو میڈیا پر یہ جو پیش ہو رہا ہے، یہ مانو، اس کو مانو۔ کیسے مانے بھائی؟ تمہارا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ہر چیز تمہاری بخاری کے خلاف، ہر چیز حدیثوں کے خلاف، ہر چیز جو محدثین نے بتائی، مفسرین نے بتائی، پھر تم کہتے ہو ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ کس قسم کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ ایک بات میں بھول گیا تھا، بلکہ آپ لوگوں نے پوچھی بھی نہیں، اور مجھے ایک دو ساتھیوں نے کہی اور درمیان میں رہ گئی تھی، مجھے کہنا تھا، لیکن ابھی میں عرض کرتا ہوں آخر کے اندر، جب کچھ ساتھی اور آ جائیں جو پچھلے جمعے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے پہلے آپ کو جو میں نے عرض کیا نا کہ زندگیاں کھپا دی لوگوں نے، اپنی زندگیاں وقف کر دی دین کی خدمت کے لیے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست لکھنے والے تھے، بہت زبردست قلم چلتا تھا۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے سورہ کہف کی، سورہ کہف پڑھا ہوگا آج آپ نے جمعہ کے دن،
اور اس کے اندر واقعہ موجود ہے حضرت خضر علیہ السلام کا اور کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ایک مقام پر انہوں نے ایک یتیم بچے کا خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا؟ دیوار کھڑی کی. یاد ہے آپ کو؟ یہ واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تھوڑے پیسے پر، تھوڑے معمولی پیسے پر دین کے جو خزانے ہیں اس کو محفوظ کر رہے ہیں. اور آج ہر شخص جو ہے وہ جی یہ علماء کیا کرتے ہیں، جس کو دیکھو جی علماء کیا کرتے ہیں، یہ تو بیٹھے رہتے ہیں. بھائی بیٹھ کر ہی کام پہ لگایا ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے کرنا ہے یا ادھر بعض لوگ کھڑے ہو کے کرتے ہیں. جماعتوں کا کام کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی علماء نے کیا کام شروع. خانقاہوں کا جو کام ہے یہ علماء نے بھی کیا ہے. یہ بڑے بڑے جو مدارس اور ادارے جو بنے ہیں، دیوبند جا کے ذرا دیکھیں اور ہندوستان کے مدارس دیکھیں تو آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی کہ اتنی بڑی خدمت سر انجام دی ہمارے بزرگوں نے، ایسے بیٹھ کے کر انہوں نے. مولانا مسعود صاحب جب تشریف لائے تھے انہوں نے مجھے بتایا، جب یہاں ایک مسجد تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا، اور مولانا محمد تھاور صاحب نے بھی بتایا تھا، میرے خیال سے انہوں نے 10 پاؤنڈ بتایا تھا، مجھے 15 پاؤنڈ پہ انہوں نے امامت شروع کی تھی. جی 5 پاؤنڈ پہ امامت شروع کی تھی. اب آپ کہیں گے 5 پاؤنڈ اس وقت کا، نہیں بھائی اس وقت بھی 5 یہاں اس ملک کے اندر والی تقریباً ایسی اتنی ہوگی، اتنی زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہاں جو راشن جو آپ لینے جاتے ہیں، سودا لینے جاتے ہیں، گروسری کرتے ہیں، اب جا کے کچھ بڑھنا شروع ہوئی ہے. پہلے راشن اتنا دودھ جتنے کا تھا اتنا ہی تھوڑا سا اس زمانے میں فرق ہوگا، لیکن اتنا فرق نہیں تھا. میں نے جیسے عرض کیا نا کہ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ، اب جا کے پاکستان میں آپ خود جاتے ہیں کتنی تنخواہیں ہیں مؤذنوں کی اور اس کی اماموں کی؟ 10,000 تو آپ زیادہ کہہ رہے ہیں کسی بڑی مسجد کی. باقی جا کے دیکھیں وہاں 2,000 روپے پر امامت کرتے ہیں. میں جہاں مدرسے میں پڑھاتا تھا تو مجھے رونا آ جاتا تھا کہ مہینے کے آخر کے اندر وہاں کے جو بیچارے جو اساتذہ جو پڑھاتے ذرا غور سے سنیں، جو پڑھاتے تھے، جو مدرسے کے مدرس تھے، وہاں کسی جگہ امامت بھی کرتے تھے. آخر کے اندر مجھے کہتے تھے مولانا میرے پاس وہ بجلی کا بل بھرنے کے لیے پیسے نہیں، آپ کچھ پیسے دے سکتے ہیں؟ مجھے شرم آتی تھی. سفید داڑھی والا بابا مجھ سے جو محدث ہے، مجھ سے بڑے درجے کا، مجھ سے کہہ رہے مدد کر دیں. اور وہ کہتے ہیں میں جب تنخواہ ملے گی نا تو پھر واپس لوٹا دوں گا. ان لوگوں کی قدر کریں میرے محترم بزرگوں. دوستو انہی کی وجہ سے دین آپ کی زندگیوں میں اور آپ کی نسلوں میں آئے گا. اور باقی جو جتنے بیٹھے ہوئے نا ان سب کو وہ کیا ہوا، وہ کرایہ پر وہ جو میں نے بات بتائی وہ لطیفہ جو آپ کو سنا وہ گاؤں والا سب کو رکھا ہوا ہے، وہ تو نوکری کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اور جس طرح وہ اذان کو اس نے بدلا، اسی طرح وہ بدل کے آپ کو نیا دین، آسان دین. الغناء ينبت النفاق، گانا کیا ہے؟ نفاق کو پیدا کرتا ہے. اب اگر میں کہوں جی میں مولوی صاحب اللہ معاف کرے اگر کوئی سن رہا ہے تو اب کیا شریعت بدل گئی؟ جی وہ سن رہا ہے تو ہم بھی سننا شروع کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر میں یہ کہہ بھی رہا ہوں کہ جی جائز ہے تو کیا ہے؟ شریعت بدل رہی ہے، میں شارع بن رہا ہوں. یہ بات ذہن میں عقل شریف میں لے کر آئے. جو اگر کر رہا ہے اس کو نہ دیکھے. جو 1400 سال سے امت جو کہتی آ رہی ہے، پوری امت کا جو بلیو اور عقیدہ ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ایک روایت پڑھی، بہت مشہور روایت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہت مشہور روایت ہے. بہترین ہے وہ لوگ کون؟ جو قرآن سیکھنے بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں. اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا غور سے سنو، بہترین. اب جتنے بھی دنیا کے اندر قاری ہیں، پچھلے ہفتے میں کیا بات کی تھی میں نے؟ مجتہد کی بات کی تھی نا. یہ قاریوں کی بات لے لیں. اب قرآن کریم جو حفظ کیا ہوا ہے
یہ قرآن کریم، اب وہ جو روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری والی بات کو لے لیں کہ وہ کیا ہے، جیسے زمین کے اندر محفوظ ہوا تھا ویسے ہی لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. قرآن جیسے اترا تھا ویسے ہی ایک ایک حرف کو، ایک ایک زبر کو محفوظ کیا کہ آج امت کے اندر محفوظ ہوا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہ نہیں قرآن کریم کی فلاں آیت کے اندر فلاں جو ہے وہ صورت کے اندر اور فلاں زیر زبر کے اندر تبدیلی ہے تو کیا ہوگا؟ مسلمان تو نہیں ہوگا، اور اس کو پکڑے گی امت، بولے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ بہترین لوگ ہیں یہ قرآن کریم پڑھانے والے، بہترین، دنیا کے بہترین لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو محفوظ کیا. پوری امت کا عقیدہ، پوری امت کا جو قانون ضابطہ حیات موجود ہے، جو پوری دنیا جس سے چل رہی ہے، اور دنیا کی جو روحانی ضرورتیں جو پوری ہو رہی ہے، دنیا کی جسمانی جو ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ سب قرآن کریم کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس سے جو اگلے جو راوی ہیں ان کے بارے میں ان کی کنیت آتی ہے ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن کیا نام ہے؟ ابو عبد الرحمن. انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے یہ روایت سنی، یہ حدیث سنی، تو میں اس روایت کی وجہ سے اسی جگہ پر بیٹھ گیا. میں بس اس روایت نے مجھے اس جگہ سے اٹھنے نہیں دیا. ہے کوئی اس طرح کا کوئی عمل کرنے والا، قرآن کریم کی خدمت کرنے والا دنیا کے اندر، کہ یہ روایت سنی، جس دن میرے کان میں پڑی میں اس خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. اور روایتوں کے اندر آتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس دن سے قرآن کریم کی خدمت کے لیے ابو عبد الرحمن تشریف فرما ہوئے ہیں، اس کے بعد مرتے دم تک اس خدمت سے دست بردار کیا، کبھی اس جگہ سے اٹھے ہی نہیں. یعنی اس جگہ سے مراد قرآن کریم کی خدمت کرتے رہے. بس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کے حجاج بن یوسف کے دور تک اگر دیکھا جائے تو تقریباً 72-73 سال بنتے ہیں. عثمان غنی کے دور سے انہوں نے کام کا آغاز کیا اور حجاج بن یوسف کے دور تک یہ کام کرتے رہے. انہوں نے تو بتایا نہیں کہ اتنے سال، لیکن حساب لگانے والوں نے حساب یہ لگایا کہ اگر حضرت عثمان غنی کا انتہائی دور دیکھا جائے اور حجاج بن یوسف کا ابتدائی دور دیکھا جائے تو اس اعتبار سے تقریباً 35 سے 36 سال بنتے ہیں جنہوں نے حضرت ابو عبد الرحمن نے قرآن کریم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، زندگی بھر کرتے رہے. 28 سال. اور جیسے میں نے کہا کہ ابتدائی اور انتہائی دیکھا جائے تو 72-73 سال بنتے ہیں، اپنی زندگی وقف کر دی. یہ ہے قرآن کریم کی خدمت کرنے والے، اور یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا، کہ بہترین پڑھنے اور پڑھانے والے. اور جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ یہ دوسرا طبقہ ہے کہ جو قرآن کریم کے متن کو حفظ کر رہا ہے اور یاد کر رہا ہے، جیسے لے رہا ہے ویسے دے رہا ہے امت کو. ایک حرف کے اندر، ایک زیر زبر کے اندر غلطی ناقابل برداشت. پوری امت قیامت تک کے لیے جو آنے والی آخری امت ہوگی وہ کیا کرے گی؟ اس سے فائدہ ہوگا، اٹھائے گی. یہ دوسرا طبقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری مثال کیا ہے؟ موسلا دار بارش کی شان. اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک قرآن کریم کا حفظ کرنے والا ہے، حافظ قرآن ہے، اس سے اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھیں گے تو وہ مسئلہ بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. اس کو اجازت دے گی قوم، اجازت دے گی کہ وہ مسئلہ بتائے؟ نہیں دے گی. کیوں نہیں دے گی؟ قرآن کریم تو ایک حرف یعنی ایک رکعت میں بھی وہ ایسا حافظ ہوگا کہ ایک رکعت میں بھی پورا قرآن کریم آپ کو سنا دے گا.
یعنی ایک مجلس کے اندر پورا قرآن کریم آپ کو مکمل حفظ بغیر ایک غلطی کے بغیر وہ آپ کو پورا قرآن کریم سنا. لیکن اگر آپ مسئلہ پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ میں مجھے معاف کیجیے، میں تو صرف حفظ کیا ہے، قرآن کریم کو متن یاد کیا ہے. میں وہ مثال یاد رکھتا جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر حافظ دیکھیں کہ تم قرآن نہیں جانتے ہو، میں قرآن جانتا ہوں، اور مسئلہ بتانا شروع کر دے تو کیا کرے گا؟ کام خراب کرے گا. مسئلہ بتانا کس کا کام ہے؟ فقیہ کا کام ہے، فقیہ کا کام ہے. اور وہ روایت کس سے لے گا؟ محدث سے لے گا روایت. یہ باتیں ذرا سمجھے، گہرائی ہے. محدث سے لے گا، جو حدیث، جس نے حدیث کو حفظ کیا ہے، حدیث کو بیان کیا ہے. دوسرا جو طبقہ ہے، تیسرا جو طبقہ ہے، وہ محدثین کا ہے، اور وہ اسی طرح کا ہے جس طرح قرآن کریم کی حفظ کرنے والوں کا. محدث کیا کرے گا؟ روایتیں بیان کرے گا. فقیہ اس سے روایتیں لے گا اور مسائل بیان کرے گا، اجتہاد کرے گا، نئے نئے مسائل نکالے گا آپ کے لیے تاکہ آپ کو مسئلہ پیدا نہ ہو. لیکن نئے مسائل نکالنے کا جو دائرہ ہے وہ 4 اصولوں پر ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس طریقہ. دنیا جہاں کے مسائل، قیامت کے آخری دن تک کے مسائل، ان صرف اور صرف 4 ان اصولوں کے مطابق ہی نکالا جائے گا. قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. اس کے علاوہ کوئی دائرہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ جی میں اس دائرے سے نکل کر اپنی مرضی سے چلاتا پھروں. وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ شریعت سے ہٹ جائے گا، نکل جائے گا. ہر چیز کے ایک اصول اور ایک ضابطہ ہوتا ہے. تو میرے محترم بزرگ و دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے، یہ جو پرانا جو موضوع جو 2-3 جمعے سے چل رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک اپنا اپنا منصب دیا ہے. وہ اپنے منصب کے مطابق کام کرے. جو اپنے منصب کے مطابق کام کرے گا. اب فقیہ کو پتا ہے کہ روایت کو کہاں رکھنا ہے. اسے آپ کہتے ہیں معلل، منسوخ. کہاں رکھنا ہے اس روایت کو، کہاں اس روایت کو چھوڑنا ہے، اس کو پتا ہے. وہ اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا. محدث روایتیں جمع کر رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے. پھر اس کے بعد حافظ قرآن کیا کر رہا ہے؟ یاد کر رہا ہے، امت کو دے رہا ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ پوچھ کر چلیں. جتنا پوچھیں گے اتنا آپ کا جو دین ہے وہ محفوظ رہے گا، اور محفوظ کے ساتھ مستند رہے گا. اللہ رب العزت مجھے بھی صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح کام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. www.darsequran.com